ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جن احباب نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہیومن رائٹس میں آج ہم بات کریں گے ورلڈ اکنامک فورم کی شائع کردہ جو رپورٹ ہے 2021 جینڈر پیرٹی کے بارے میں۔ آلموسٹ 2006 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ورلڈ اکنامک فورم نے جو گلوبل جینڈر پیرٹی رپورٹ ہے اس کو شائع کرنا شروع کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مرد اور خواتین ہیں ان کے درمیان جو مطابقت نہیں ہے ورک پارٹیسپیشن کی، خواہ وہ لیبر کے معاملے میں ہو، خواہ وہ مینجمنٹ کے معاملے میں ہو، یا پولیٹکس کے کسی بھی شعبے کے معاملے میں ہو، وہ ایک بہت بڑی عدم موافقت ہے۔ تو اس عدم موافقت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے جینڈر پیرٹی کو کم کرتے ہوئے ایک آئیڈیل سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواتین جو ہے وہ برابر اسی طرح کام کریں جس طرح مرد حضرات جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں جو اگر پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو بہت مایوس کن انڈیکس ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 82.5% جو ہے ورک فورس میں جو ہماری پارٹیسپیشن ہے وہ ہے مرد حضرات کی۔ اس کے مقابلے میں جو خواتین کی پارٹیسپیشن ہے وہ ہے 18 پوائنٹ سم تھنگ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گیپ ہے، کہاں 82% اور کہاں 18%۔ اور اب تو جو پینڈیمک کی صورتحال رہی ہے، کووڈ-19 کی صورتحال، اس کے بعد تو یہ اور بھی سچویشن جو ہے وہ قابل افسوس چلی گئی، جب بہت سارے اداروں نے جو ہے وہ خواتین کو اس طرح باوجود اس کے کہ جاب سے نہ نکالا جائے وہ نکال دیا۔ اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اگر وہ کوئی 20 خواتین کام کر رہی تھی کسی تعلیمی ادارے کے اندر تو وہاں صرف 4 اور 5 رہ گئی اور وہ ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو یہ پرسپیکٹو اپنی جگہ جو کووڈ-19 کی صورتحال تھی اور مشکل حالات تھے یہ اپنی جگہ، لیکن اوورآل جو اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی ورلڈ انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں اپنے قریبی ملکوں میں تو آپ کو ہم سے جو بنگلہ دیش میں ہے وہاں پہ صورتحال بہت بہتر ہے۔ وہاں پہ 91% جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں مرد حضرات کے ساتھ۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جو چین ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت بہتر صورتحال نظر آتی ہے۔ اسی طرح سب سے جو آئیڈیل صورتحال ملی جس میں تمام جو ورلڈ انڈیکس میں وہ آئس لینڈ ہے، جس میں تقریباً برابر جو ہے وہ خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی قومی ترقی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے انڈیکس جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک کویسچن مارک ہیں کہ آخر جو ہے وہ ہم نے اپنی خواتین کو وہ امپاور کیوں نہیں کیا، آخر ہم خواتین کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں، آخر ہم جو ہے وہ کیا معاملات اختیار کریں، کیا لیجسلیشن کی کمی ہے، کیا چیزوں کی کمی ہے۔ اگر اس کویسچن کو انٹرٹین کیا جائے تو لگتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری رکاوٹیں ہیں ہمارے سامنے جو ویمن امپاورمنٹ کو روکتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک مذہبی طبقے کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو ریجڈ ہے، جو آرتھوڈکس ہے، جو تنگ نظر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پوائنٹ آف ویو کہ خواتین کو تو نوکری پہ جانا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو صرف گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے
ان کی امپاورمنٹ خواتین کی نہ ہونے کا. پھر اس کے بعد ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیں اس طرح انکریجمنٹ نہیں ملتی. اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پالیٹکس کے اندر بھی اس طرح ویمن پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی جس طرح کہ آنی چاہیے. پھر ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں بھی آپ کو بہت سارے سماجی مسائل کا شکار ہے، اور وہاں جو ویمن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر ہمارے ہاں جو قوانین ہیں وہ بھی اس قدر نہیں ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اس کو وہ پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے ان رائٹس کو. جیسے ورک مین ہیرسمنٹ ایکٹ آیا ہم خواتین کو، لیکن مور پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی خواتین جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور عدم تحفظ کا شکار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین باہر نکل کر کام کرنا ان کے لیے ایک مشکل امر نظر آتا ہے. باوجود اس کے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ٹریڈیشنز میں ہم نے جتنے ویمن لیڈر ہمارے ملک کے اندر آئے، ہماری جو خاتون وزیر اعظم رہی محترمہ بینظیر بھٹو، پھر ہم بیرسٹر ایم اے جناح کی جو بہن ہے فاطمہ جناح، وہ بہت بڑا رول تھا پاکستان کی پالیٹکس میں. پھر بیگم رانا لیاقت علی خان کا خواتین کا کردار اگر آپ دیکھیں جو پاکستان میں آیا تحریک پاکستان میں، تو وہ بھی بہت بڑھیا کردار آپ کو ملتا ہے. تو باوجود اس کے لیکن پھر بھی ابھی یہ جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہم ویمن امپاورمنٹ کی طرف بڑھ سکیں. اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں نافذ کر سکیں، اور حقیقی معنوں میں وہ ہم دیکھ سکیں کہ خواتین جو ہیں وہ بلا خوف و خطر جو ہے ان کو معاشی مسائل نہ ہوں، وہ معاشی مسائل کا شکار نہ ہوں. ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ ایکول ایجوکیشن کی اپرچونٹی پیدا کرنی ہوگی. ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ ایکول ورک کی اپرچونٹی پیدا کرنی ہوگی. ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ ایکول جو ان کو وہ تمام سہولتیں ہم جو دیتے ہیں ان کو دینا ہوں گی جو ہم مرد حضرات کو دیتے ہیں. ہم جب تک ایکول اپرچونٹیز پیدا نہیں کریں گے، ہم جب تک ان کو وہ تمام انکریجمنٹ نہیں دیں گے، بلکہ ان سے زیادہ دینی چاہیے، ان کو وہ ایوارڈ دینے چاہیے. ہم اگر آرگنائزیشن کے اندر جو خواتین کام کرتی ہیں، ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو خواتین کام کرتی ہیں، ہم اگر مختلف محکموں میں جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، اگر ان کو ہم انکریج کریں، انکریجنگ ایوارڈ دیں، تو پھر اس سے امپاورمنٹ آئے گی، اس سے خواتین کی امپاورمنٹ آئے گی، اور اس سے جو خواتین ہیں وہ ہم بہتر لیڈر دیکھ سکیں گے. پھر اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو حکومت کر سکتی ہے، جس میں ٹیکس ریلیف ہے. اگر آپ یہ لاگو کر دیں کہ جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز کے اندر اور کمرشل اسٹیبلشمنٹس کے اندر جہاں پہ خواتین کام کریں گی، اتنے % کام کریں گی، تو ان کو ٹیکس ریلیف دیا جائے گا. اور اس ٹیکس ریلیف کے نتیجے میں بھی ایک جو ہے وہ امپاورمنٹ سامنے آئے گی، اور ہم دیکھ سکیں گے کہ وہ ایک ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے، اور خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام سر انجام دے رہی ہیں، اور جو ہے وہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اگر یہ جو موجودہ رفتار ہے، جس رفتار سے اس وقت جینڈر پیرٹی ہے، اگر یہی رفتار رہتی ہے تو پھر اس کو جو ختم کرنے کے لیے کم از کم 145 سال کا عرصہ چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 150 سال چاہیے، تو پھر جا کے جینڈر پیرٹی جو ہے وہ ختم ہوگی، عدم موافقت ختم ہوگی. یہ جو خواتین اور مرد کے درمیان ہم نے قائم کی ہوئی ہے، تو اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اگر باوقار قوموں کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین وہ قومی کردار اپنا ادا کریں تمام اداروں کے اندر رہتے ہوئے،
اور جس کا خواب قائد اعظم نے بھی دیکھا تھا اور جس کا اظہار کیا تھا کہ خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ کام کریں، تو پھر ہمیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان کو تمام وہ اپرچونٹیز دینی ہوگی جو ہم بوائز کو دیتے ہیں، جو ہم لڑکوں کو دیتے ہیں، اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جاب کریں گے اور وہ جاب مارکیٹ میں جائیں گے۔ ہم خواتین وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہترین لیڈر سامنے آئی ہیں، بہترین آرگنائزیشن میں بہترین انٹرپرینر سامنے آئی ہیں، تو ہمیں توقع کی جانی چاہیے کہ ہم حقیقی ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے کام کریں اور ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کریں، اور وہ ان کو تمام ایوارڈز ہم فراہم کریں، اور ان کو ہر ممکن انکریج کریں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ 21ویں صدی کے اس جو دہائی ہے اس میں ایک بڑی اور عظیم قوم بن کر ابھرے اور سامنے آئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نے